استعفیٰ دو کو صوبہ نہیں چلتا میرے سے. تمہاری وہاں 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی ہے, عمران خان کی ہے, گنڈا پور صاحب آپ کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ہے. استعفیٰ دو کو صوبہ نہیں چلتا میرے سے. میرے سے دہشت گردی کے خلاف نہیں کام کیا جاتا, مجھے عقل نہیں ہے. میں پتلی تماشا کر سکتا ہوں, میں صرف پپٹ ہوں جو کہتا ہے خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. میں صرف اس کے انگلی کے اشارے کے اوپر کام کر سکتا ہوں. کہہ دو, کیونکہ ملک تو چل رہا ہے. اور یہ کہنا کہ جی صوبے کو یہ نہیں دیا, فلانے کو نہیں یہ دیا, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا ہے, اس وقت آپ کو خدارا پاکستان کو, ہم سب کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, پوری پارلیمان کو, سیاسی جماعتوں کو فوج کے پیچھے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے یک زبان ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور پوری عوام ایک زبان, یک زبان ہو کر کھڑی ہے, سوائے تمہارے اس گروہ کے. ابھی ان کو کہو گے نا یہ نفرت پھیلانی ہے, آگ لگانی ہے, سر توڑنے ہیں, اپنی وہ تیار کریں, فوراً تیار کر دیں گے. صرف غلاظت بولنی آتی ہے اور یہ نفرت پھیلانی آتی ہے اور آگ لگانی آتی ہے. اس کے بعد میں نے بات کی کہ اس وقت ملک میں دوبارہ سے اکنامک ریوائول اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کس طرح ملک ترقی کر رہا ہے. دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان, تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کر, کل مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے نا, کل ANP آئی بھی تھی نا. جب آپ ان پلیٹ فارمز پہ نہیں ہوں گے, انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیں. ہم ہر طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم ہر طرح سے ریاست کے ساتھ ہیں. جو جہاں جہاں ہماری, بلاول بھٹو صاحب نے یہی بات بولی, اور یہ تماشا لگایا ہے کہ جی وہ ہمیں پیغام نہیں آیا, پیغام نہیں گیا, ملاقات ہوگی تو آئیں گے, سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا کا کرائیں گے تو آئیں گے, اس قیدی کو چھوڑیں گے تو آئیں گے, وہ قیدی کو کھانا دیں گے تو آئیں گے, وہ قیدی کو لا ملائے گا تو آئیں گے. بھائی ان کے لیے تو عدالتیں ہیں, عدالتوں نے سزا دی ہے نا. تو یہ اس قسم کی گفتگو. انہیں کہا خیبر پختونخوا میں پروونشل ایکشن پلان پہ کام کریں کہ جی وفاقی حکومت کی غلطی ہے کہ NFC نہیں کرایا. 12 سال تمہاری گورنمنٹ کو ہو گئے, 4.5 سال تم حکومت کر کے گئے ہو, جو دل میں تھا وہ کرا لیتے نا, وہ کام کر لیتے. کس نے روکا تھا آپ کو؟ تماشا بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. جب اٹھتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف, پولیس کے خلاف, رینجرز کے خلاف, تماشا شروع کر دیتے ہیں. ایک بٹن دباتے ہیں, تمام سوشل میڈیا جو وہ ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں غلاظت بولنے کے لیے اور وہاں نیریٹیوز بنانے کے لیے ملک کے خلاف. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کوئی سیاسی جماعت ملک کی ریاست کے خلاف, اور جب ان سے بات کرو, جب ان سے سوال پوچھو, جب ان سے کوئی پوچھو کیوں کیا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن خطرے میں آ گیا. جی بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم جواب کیسے دیں؟ ہمارے اوپر تو بہت ذرا مسائل آ گئے ہیں, اور فوج کا مذاق اڑائیں گے, اور جو شہدا ہیں ان کا, شہدا کا مذاق اڑائیں گے, شہیدوں کا مذاق اڑائیں گے. لیکن جو شہیدوں کے مجسموں کو جلا سکتا ہے, ان کو توڑ سکتا ہے, ان کو زمین پر پھینک کے ٹھڈے مروا سکتا ہے, وہ کیوں نہیں یہ کرے گا؟ وہ یہ کرے گا, اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے انہوں نے, عمران خان صاحب نے. یہ کسی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی میں جہاں آپ نے ایک بیانیہ دینا ہے, ایک یک زبان ہونا ہے, یہ اس کا پارٹ نہیں بنتے. اور میں آپ لوگوں کو آپ کے ٹی وی کے اسکرینز کے ذریعے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے, پاکستان ہے تو ہمارے کاروبار, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کا جو مستقبل ہے وہ ہمارے ہاتھ میں. ہم نے سیاست بھی کرنی ہے تو اسی ملک میں کرنی ہے, ہمارے بچے بھی اسی ملک میں ہیں, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں.
یہ بات ان کو سمجھنی پڑے گی. اور کل یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو اس قسم کے اس کرٹیکل مومنٹ کے اوپر اس قسم کی کوئی بھی حرکتیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہا ہے. زیرو ٹالرنس اس کے اوپر لی جائے گی. یہ اس مذاق کو، اس تماشے کو، اس کو ختم ہونا چاہیے. اب 2013 سے یہ تماشا شروع ہوا ہے. 4 حلقے کھول دو، نہیں تو میں تباہ کر دوں گا، مار دوں گا، سر کھول دوں گا، پی ٹی وی پہ حملہ کرنا، اکٹھے ہو جانا، ریڈیو پاکستان توڑ دوں گا، پارلیمنٹ پہ حملہ کر دوں گا، آگ لگا دوں گا. کیا باتیں ہیں. میں تو ان کو سپورٹ کرنے والوں کی سوچ کے اوپر حیران ہوں، لیکن ان کو کل رات سمجھ آ جانی چاہیے. سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ہر وہ کام اس کا حصہ بنیں گے جو ملک اور ریاست کے خلاف ہوگا. یہ کبھی اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جو جس وقت ملک کو ان کی ضرورت ہوگی. اور انہوں نے اپنے اعمال سے اس بات کو ثابت کیا. آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ میں میڈیا سے بھی درخواست کرنا چاہتی ہوں، آپ سب سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ سب کی بھی ضرورت ہے. آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. یہ ملک کی سالمیت اور بقا کی اس وقت ہم جنگ لڑ رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف ایک دفعہ پھر آپ سب کو، ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا جیسے ہم 2014 میں اکٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تھا، پاکستان کو صاف کیا تھا دہشت گردوں سے. دوبارہ سے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے اور مجھے امید ہے کہ میڈیا اس میں اپنا بہت ہی رسپانسبل رول ادا کرے گا. تمام صوبائی حکومتیں اس میں اپنا رول ادا کریں گی. اور کیونکہ یہ جس وردی کے اوپر حملہ ہوتا ہے، جو دہشت گرد عوام دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، اس میں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے. وہ پاکستانی ہوتا ہے. اور آج پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے اور سب ہم اس میں اپنا حصہ. اچھا میم، جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میں سب کا جواب دوں گی. واقعہ جو ہے اس میں بھارتی جو خفیہ ایجنسی رہا ہے اس کا بھی کردار کھل کر سامنے آیا ہے. تو اگر ہم کراچی کو دیکھیں تو کراچی میں میاں نواز شریف کی حکومت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا تھا. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ میاں نواز شریف کو پھر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے اور قومی سلامتی کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس وقت ملک کو، جیسے آپ نے کہا، پاکستانیت کی ضرورت ہے. اور بالکل میاں صاحب نے جانا بھی تھا اس میٹنگ کے اندر، لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں جا سکے. اور انہوں نے پیغام بھی پہنچایا کہ جہاں جہاں میاں نواز شریف کی ضرورت ہے، جہاں جہاں ان کے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، ان سے زیادہ اس چیز میں ایکسپیرینس کسی سیاسی جماعت کا یا کسی سیاسی رہنما کا اس وقت نہیں ہے.